السلام علیکم ویورز، میں ہوں روبینہ فیصل، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج کی ویڈیو میں بات کروں گی پاکستان میں ڈالر جو ہے وہ اتنا اوپر کیوں جا رہا ہے اور روپیہ اتنا نیچے کیوں جا رہا ہے۔ اس میں اس طرح بات کروں گی کیونکہ جو جنرل اویئرنیس ہے پاکستان میں وہ اس طرح دی جاتی ہے، جیسے کہ عشرت حسین صاحب کا آرٹیکل ہے کہ جو حکومت کے حامی ہوں گے وہ اکنامک افیئرس کو بھی اس طرح لوگوں کے سامنے پیش کریں گے کہ حکومت کی اچھی اچھی باتیں صرف نظر آئیں، اور جو اس کے مخالفین ہوں گے، اپوزیشن میں لوگ ہوں گے، وہ اس کی صرف نیگیٹو چیزیں دیکھیں گے۔ تو دونوں طرف کے جو انالسٹ ہوتے ہیں یا دونوں طرف کے جو آپ کو لوگوں کو رائے دینے والے لوگ ہوتے ہیں، جنہوں نے پوری ایک اوپینین میکنگ کرنی ہوتی ہے، وہ یا بلیک ہوتے ہیں یا وائٹ ہوتے ہیں۔ جو گرے والا ایریا ہے وہ لوگوں کو کم دکھایا جاتا ہے۔ میں آج کی ویڈیو میں اس گرے ایریا کو اس طرح دکھانے کی کوشش کروں گی، تھوڑی سی بالکل جنرل بات کے ساتھ۔ میں کوئی بہت بڑی اکانومسٹ نہیں ہوں، لیکن جب ہم کینیڈا میں موجود ہیں تو اس میں یہ ہے کہ یہاں پر اب جو بات چل رہی ہے وہ یہ کہ یہ جو اسکول لیول پہ ہی فائنینس مینجمنٹ کو شروع کر دینا چاہیے، بچوں میں یہ اویئرنیس، یہ ان کو ایجوکیشن دے دینی چاہیے کہ فائنینسز کو کیسے مینج کرنا ہے۔ جو میں نے ویڈیوز بنائی تھیں اسکول سسٹم پہ کینیڈا کے، اور میں نے اس کو کمپیئر کیا تھا پاکستان میں، اس میں بھی یہی تھا کہ جو تھنکنگ پروسیس ہے وہ ایون اگر سیکس ایجوکیشن آپ دے رہے ہیں تو اسکولوں میں اس لیول پہ، اس گریڈ میں اس طرح پوری ریسرچ کے بعد ایک سسٹم آتا ہے۔ ایسے نہیں کہ بس اب دینی ہے تو بس یہ سیکس ایجوکیشن یا دینی ہے یا نہیں دینی، وہ پورا ایک ریسرچ کرتے ہیں کہ اس لیول پہ کیا دینا ہے۔ اسی طرح یہ فائنینسز کے بارے میں اب یہ بات شروع ہو گئی ہے کہ یہاں پر اسکول سے ہی فائنینسز کے بارے میں یا اکنامکس کے بارے میں بچوں کو آہستہ آہستہ بتانا ہے کہ یہ کیا سسٹم ہے یا آپ کیسے اس کو مینج کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ ایک صاحب آئے، بڑے ان کے کالمز وغیرہ پڑھے جاتے ہیں، پاکستان میں بڑے مشہور ہیں، اینکر بھی ہیں، اور ان کا وہ بک بھی چھپتی ہیں، کالمز کی دھڑا دھڑ بک جاتی ہیں، سمجھ نہیں آتی۔ تو میں نے وہی راز پوچھنے کے لیے ان سے پوچھا کہ ایسا کیوں ہے کہ آپ کہ اتنے زیادہ کالمز پڑھے جاتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میرا کوئی کمال نہیں ہے، میں تو ایسا بندہ ہوں، بیوقوف سا ہوں۔ تو میں نے کہا پھر؟ تو انہوں نے کہا کہ راز یہ ہے کہ عوام مجھ سے بھی زیادہ بیوقوف ہے۔ تو بہرحال جب بات زیادہ پریس کانفرنس ٹائپ کی شروع ہوئی اور میں ان کے ساتھ ہی بیٹھی ہوئی تھی، تو ان سے جب یہ پوچھا گیا، کوئی کویسچن کیا گیا پاکستان کے بارے میں، آبویسلی جب ہم ایسے لوگوں کو ملنے جاتے ہیں تو ہم کوئی ان کی شکلیں دیکھنے نہیں جاتے، ہم ان سے پوچھنے جاتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اب بیرون ملک پاکستانیوں کا وہ حال ہے کہ جیسے بیمار ماں ہمارے پاس چھوڑ گئے اور کہتے ہیں کہ جی ماں کا دھیان رکھا، ماں کیسی ہے، اور ہم سے بلا وجہ کویسچن پوچھتے رہتے ہیں۔ تو میں نے کہا آبویسلی جب ہم لوگ پیسے باہر سے بھیجتے ہیں، یا ہمارے اس وقت ڈیمز کے لیے کوئی پیسے اکٹھے کیے جا رہے تھے، تو میں نے کہا تو آپ لوگ تب جو ہے وہ نہیں کبھی پوچھتے، ریمیٹنسز اتنی جاتی ہیں تو ہمارا رائٹ تو بنتا ہے نا کہ ہم پوچھیں۔ تو اس بات پہ وہ ناراض ہوئے، انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے نا مجھے کیا دیا آپ لوگوں نے، مطلب ان کا یہ کویسچن کا لیول دیکھ کے میرا دماغ دھک سے رہ گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ بیرون ملک پاکستانی نے مجھے کیا دیا ہے، میرے سے کیوں ایسے باتیں کر رہے ہیں آپ؟ بھائی پوری قوم کو آپ نے اپنے پیچھے لگایا ہوا ہے اور آپ ادھر آ کے بیٹھے ہوئے ہیں ایک اسکالر کی حیثیت سے، تو آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ سے کویسچن نہیں پوچھ سکتے۔ تو وہ جو بیمار ماں، اور پھر میں نے کہا کہ اگر یہ کہہ دیں کہ جی آپ ایڈکٹڈ بیٹے کے پاس چھوڑ کے آئے گئے ہیں، یہ میں نے کہا تو نہیں، لیکن مطلب تو ان کا یہی تھا کہ بھئی اب ہم جیسے تیسے ہیں، آپ لوگ سب جو ذہنوں والے تھے آپ باہر آ گئے ہیں، اور اب ہمارے ہاتھ میں ملک ہے، ہم اس کے ساتھ چاہے جو مرضی کریں۔ اسی طرح کے جو ہمارے پاس ایک عالم فاضل آئے تھے پاکستان سے جرنلسٹ، اسی طرح کے ایک جرنلسٹ ویڈیو بنا رہے تھے، اور وہ ڈالر کی اوپر جانے کے اوپر جس طرح تنقیدی انداز سے اور جس طرح برے طریقے سے صرف حکومت کا مذاق اڑانے والے سٹائل میں بات کر رہے تھے، اور بڑی عجیب سی ریزن دے رہے تھے کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ سیدھے راستے پہ کیوں نہیں یہ بندہ جا رہا، بے وقوف بندہ کیوں نہیں سیدھے راستے، اس طرح سیدھا راستہ کیا، IMF کے پاس جانا۔ یہ اگر کتنے وہ ہمیں پیسے دے سکتے ہیں IMF والے، اور کن شرائط پہ دے سکتے ہیں، یہ بالکل ایک اینڈ پہ جا کے لسٹ پہ آتی ہے بات۔ پہلے اس سے جو آپ لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ ڈالر کا ریٹ اوپر کیوں جا رہا ہے، آپ پہلے اس کو دیکھیں تو صحیح کہ ہوا کیا آپ کے ساتھ۔ اس کے بعد آپ اتنے بڑے اکانومسٹ بن کے کسی اور کو، کہ جو حکومت میں بندے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ FA بھی نہیں ہے اور وہ کیا کریں گے، اگر وہ FA نہیں ہے تو آپ کی ڈگری کدھر ہے جس کی بنیاد پر آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ اگر عمران خان IMF کے پاس چلا جاتا ہے تو ہمارے سب مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ اب جو IMF کی سٹوری ہے وہ اس کو ہم شیئر کرتے ہیں آپ کے ساتھ۔ میں نے ایک ڈیٹا سا بنایا ہے، وہ اسکرین آپ کے ساتھ میں شیئر کرتی ہوں، اور پھر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ ہوتا کیا ہے جب آپ قرضے لیتے ہیں تو۔ اچھا، اب سمپل یہ ہے کہ اس میں ایک ملک ہے، اس نے قرضہ لیا ہے $1 بلین کا، ٹھیک ہے،
اور اس $1 بلین میں آپ کو 5% آپ کا انٹرسٹ ہے. اس کی اب کیسے گروتھ ہوتی ہے؟ پہلا سال آپ نے 1 بلین قرضہ لیا، اس میں آپ کا انٹرسٹ جو ہے وہ 50 ملین آپ نے دیا. پھر آپ کی کتنی بن گئی ٹوٹل پیمنٹ؟ 50 ملین ہی بنی نا. اس کے بعد آپ کا ٹوٹل ڈیٹ جو ہے وہ آپ کا ہو گیا 1 بلین، اور آپ کے پاس 50 ملین پیسے دینے کے بعد پیسے بچ گئے جو آئے آپ کے پاس، وہ آئے آپ کے پاس 950 ملین. دوسرا سال آیا، آپ نے پھر اسی سال آپ نے 1 بلین کا اور قرضہ لیا، پھر آپ کے 17 ملین اس پہ پیمنٹ آ گئی. پھر دونوں کی اکٹھے ہو کے 99 ملین جو ہے آلموسٹ آپ نے دیا انٹرسٹ. اس کے بعد جو ٹوٹل پیمنٹ آپ کی 115 ملین بن گئی. اس کے بعد ٹوٹل ڈیٹ آپ کا بن گیا 198 ملین، اور آپ کا 884 ملین جو ہے آپ کے پاس ہے. آپ چلتے جائیں، آپ کے قرضے جو ہیں وہ ہر سال آپ 1 بلین کا قرضہ لے رہے ہیں، آپ کا انٹرسٹ بڑھتا جا رہا ہے، آپ کی ٹوٹل پیمنٹ بڑھ رہی ہے، آپ کے ٹوٹل ڈیٹس جو ہیں وہ بڑھ رہے ہیں. شروع میں جب آپ کے پاس پہلے سال 950 ملین آتا ہے، انٹرسٹ دینے کے بعد بھی پہلی پیمنٹ آپ نے دے دی، دوسرے میں آپ کے پاس 884 آتا ہے، تیسرے میں 817 ملین آ رہا ہے. یہ جب تک اتنی اماؤنٹ آپ کے پاس ہے، آپ کی معیشت خوشحال ہے، آپ کے لوگ خوش ہیں، پیسہ ہے. یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے کہ ایک گھر ہے، آپ نے 7 ہمسایوں سے قرضہ پکڑا، پہلے قرضے آپ نے پہلی قسط نہیں واپس کی، بلکہ قرضہ واپس ہی نہیں کیا، قرضہ لیا ہے اور آپ خوش ہیں. چلیں اگر آپ نے اس میں سے 100 روپیہ پکڑا ہے تو 5 روپے اس کو واپس کر دیے، تو ایون 95 تو آپ کے پاس ہے نا. آپ کھانا کھونا کھائیں، انجوائے کریں. اچھا، یہ انجوائمنٹ جو ہے چلتی جاتی ہے، اور آپ کی تقریباً 15 ایئرس پہ جا کے 15ویں سال میں آپ کا 17 ملین رہ جاتا ہے. 950 ملین جو آپ کے پاس تھا، یہ سب قرضے قرضے لینے کے بعد، انٹرسٹ پے کرنے کے بعد، پہلے سال میں 15ویں سال میں وہ صرف 17 ملین رہ جاتا ہے. اس کے بعد آپ کا اسی طرح انٹرسٹ پے کر رہے ہیں، پرنسپلز میں کچھ پے کر رہے ہیں. 16ویں سال آپ نے 48 ملین کا مائنس میں آپ چلے گئے ہیں. اس کے بعد اگلے سال پھر آپ 115 مائنس میں چلے گئے ہیں، نیگیٹو میں آپ جا رہے ہیں. اس کے بعد 248 میں آپ چلے گئے ملین، 248 ملین اب آپ کا ڈیفیسٹ ہے. اور اس کے بعد آخری جو آپ کا 20واں سال ہے، یہ میں نے 20 سال کا گراف ہے، اس پہ اب 315 ملین کے اس پہ چلے گئے ہیں لاس پہ. تو اب آپ کا لون لے بھی رہے ہیں، ہر سال آپ وہی 1 بلین لیتے جا رہے ہیں، اور آپ کے پاس پیسے بھی نہیں ہیں. پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا جو ہے وہ ڈالر کیسے اوپر چلا گیا، جب آپ کے پاس پیسے کتنے سالوں پیچھے سے آپ نے قرضے پکڑنے شروع کیے ہوئے. اچھا، ایک اور چیز سے میں آپ کو ایک اور آرٹیکل میں نے پڑھا مبین قریشی صاحب کا، اس کو بھی میں تھوڑا سا آپ کے سامنے ایکسپلین کرتی ہوں. یہ جو میں نے آپ کو سمپل بالکل بتایا ہے 20 سال والا، اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. یہ سیدھی سیدھی بات ہے کہ آپ قرضے پکڑتے جا رہے ہیں، اور آپ کا جو ہے یہ مسئلہ بڑھتا جا رہا ہے، آپ ایک دلدل میں پھنستے جا رہے ہیں. اس میں آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ چیزیں جو ہیں ایک گورنمنٹ نے کی ہیں. اچھا، اس کے بعد آپ آ جائیں کہ جی اچھا، وہ جو بیٹھے ہوئے تھے پیچھے تھے، وہ اس وقت ڈالر رکا ہوا تھا، اب کیا ہو گیا؟ تو مبین قریشی صاحب کا جو آرٹیکل ہے، میں یہاں پر اس کو کوٹ کرتی ہوں. اب آپ نے ایک سمپل سی بات ہے کہ 1 بلین جب ڈیفیسٹ ہوتا ہے، ڈیفیسٹ مطلب یہ سمجھ لیں آپ کہ ہماری انکمنگ اور آؤٹ گوئنگ پیسہ جو ہے، آ کتنا رہا ہے اور جا کتنا رہا ہے ملک میں، اسی سے ڈالر کا تعین ہوتا ہے نا. تو اب ایک بالکل سمپل سی ان کے میں نے آرٹیکل سے چیز دیکھی. مشرف کے دور پہ آپ آ جاتے ہیں. اچھا، 1 بلین کا اگر ڈیفیسٹ ہے نا، تو آپ کا ڈالر مہنگا ہوگا 1 روپیہ. یہ ایک آپ یاد رکھیں بات. اب 2002 سے 2007 تک مشرف کے دور میں کیا ہوا کہ 25 بلین کا ڈیفیسٹ ہوا. اس میں 60 سے ڈالر 60 پہ تھا، 83 تک
पहुंचा, यानी 23 रुपये महंगा हुआ। जरदारी के दौर में आ जाएं, 20 बिलियन का डेफिसिट हुआ। 2008 से 2013 की ये मैं बात कर रही हूँ। उसमें 83 पे 83 पे डॉलर था, 105 पे चला गया, यानी 22 जो है वो बढ़ गया। सही। अब चले जाएं आप अपने नवाज शरीफ के दौर पे आ जाते हैं। हुआ क्या, अब आपने ऊपर दोनों में देख लिया, मुशर्रफ और जरदारी के दौर में, कि जब डेफिसिट था तो डॉलर बढ़ा। नवाज शरीफ के दौर में क्या हुआ, 45 बिलियन का डेफिसिट है और डॉलर जो है वो 105 से 150 होना चाहिए, जो हमने पीछे देखा, जिस तरह ग्राफ जैसे आता है, इनका जैसे रिलेशन है दोनों का आपस में, नहीं गिरा, 105 से 110 तक रहा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये थी कि उसको आर्टिफिशियली होल्ड कर दिया गया था। इसलिए इसके फ़ायदे भी थे। बाहर से आप जैसे जिस चीज़ को इमरान खान अवॉइड कर रहा है, आप आर्टिफिशियली होल्ड करें चीज़ों को, या आप शॉर्ट टर्म फ़ायदे के लिए ऐसी बुरी हरकतें करें, जैसे आपको घर के लिए कोई चीज़ चाहिए, ठीक है, आप जाते हैं, आप ज़्यादा इंटरेस्ट पे कर्ज़ा पकड़ के, सूद पे आप वो ज़रूरत पूरी करते हैं, वो शॉर्ट टर्म होगी। उसके बाद आपको ये नहीं पता कि आपने कर्जा कैसे वापस करना है, या आपने उसके लिए कोई लॉन्ग टर्म, अगर चलो पकड़ ही लिया है तो लॉन्ग टर्म ऐसी स्ट्रेटजीज बनानी है, ऐसी पॉलिसीज इकोनॉमिक बनानी है कि वो हम उसको ले आए। उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं, उसकी बजाय सिर्फ कर्जे पकड़े, हाई इंटरेस्ट रेट पे कर्जे पकड़े, उसको मार्केट में आपने इन्वेस्ट किया। अब देखें एक सिंपल, और प्राइवेटली इन्होंने क्या किया, प्राइवेटली इन्होंने ये किया कि जैसे अब मैं यहाँ बैठी हुई हूँ, $1.5 पे मैं यहाँ से पकड़ूं पैसे किसी भी बैंक से, कहीं से भी पाकिस्तान में जाऊं, मैं जाके उसको 10%, क्योंकि वहाँ पे इंटरेस्ट रेट हाई है या इन मुल्कों में इंटरेस्ट रेट कम है, मैं वहाँ पे जाके 10% पे अपना पैसा इन्वेस्ट कर दूं, तो मुझे फ़ायदा होगा ना। तो मैं अपने फ़ायदे के लिए, अब ये जो सारे इस बैठे हुए थे इस दौर में, उनको अपने फ़ायदे के लिए उन्होंने कम इंटरेस्ट रेट पे पैसे पकड़े, इधर से उधर जाके हाई इंटरेस्ट रेट पे पैसे इन्वेस्ट किए। और अगर ये सिक्योर इन्वेस्टमेंट तभी होती है, मैं इसलिए ये रिस्क लूँगी यहाँ से पैसा लेके वहाँ, जब मुझे ये पता होगा कि डॉलर का रेट नीचे नहीं आएगा। उस अपने इंटरेस्ट को सिक्योर करने के लिए उन लोगों ने उसको डॉलर के रेट को वहाँ पर होल्ड कर लिया, आर्टिफिशली होल्ड कर लिया। और जब भी कोई चीज़ आर्टिफिशली होल्ड होगी वो यूँ नीचे आके गिरती है बाद में। तो ये चीज़ें थोड़ा सा खुद भी पढ़ें, और ये लाजमी नहीं है कि अगर आप इमरान खान को पसंद नहीं कर रहे हैं तो आप उसकी वही चीज़ें सिर्फ देखें। ये जिस तरह का ये हबीब अकरम का वो वीडियो था, इस तरह के लोगों की आप बातें सिर्फ सुने और उनके पे लगे, और देखा हमने ये कहा, हमने, आप दूसरा एंगल भी देखें। लेकिन ये भी नहीं कि जो सारे टोटल फेवर कर रहे हैं आप उनको भी देखें, उनकी भी नाजायज़ बात पे सोचें कि ये ऐसे क्यों हुआ है। इस पे मैं आपको, और मैं वीडियोस इस पे बात कर सकती हूँ, बना सकती हूँ, कि जो हमें चीज़ें नज़र आ रही हैं वो हमें अपनी आंख से नज़र आनी चाहिए, हमें दूसरे की आंख की क्यों ज़रूरत पड़े। तो जो चीज़ें बिल्कुल क्लियर कट हैं, जो हमें ये पता है कि एक घर की इनकम कम है, उसके एक्सपेंडिचर ज़्यादा हैं, और उन एक्सपेंडिचर्स को पूरा करने के लिए कर्जे उठाए जा रहे हैं, और लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज उसको पूरा करने की नहीं है कोई, तो एक चीज़ आप ये जहन में ये ज़रूर रखें कि क्रिटिसिज्म फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म नुकसान पहुंचाता है। एक बंदा जो काम कर रहा है वो ये आपको कह रहा है, अगर वो शॉर्ट टर्म पे अभी भी इन वाली पॉलिसीज़ पे चला जाए कि उन IMF की शराइत पे कर्जे पकड़ लें, या उधर दूसरी मार्केट को इस तरह अट्रैक्ट कर लें, हाई इंटरेस्ट रेट पे चीज़ें लेके आ जाएं, पैसा पकड़ के ले आएं, और आर्टिफिशली इंड्यूस करते जाएं, आप उसके अंदर डॉलर्स लाते जाएं मुल्क में, तो ये सारी चीज़ें जो हैं आप इसको देखें कि इसके नुकसानात बाद में कितने ज़्यादा होते हैं। तो बातों को एनालिटिकली सोचना शुरू करें। और ये जो यहाँ की बात है कि हम जो हैं बैरून मुल्क पाकिस्तानी, अगर ये वाला जो चीज़ें हम सोचते हैं वो आप तक पहुँचा रहे हैं, तो ये समझें कि ये भी थोड़ा सा
آپ وہی کنٹریبیوشن ہے جو کہ پیسے کا کنٹریبیوشن ہم کرتے ہیں. جس کے پاس جو ہے، جس کے پاس دماغ ہے، وہ وہاں پہ لگانے کی کوشش کرے گا. جو چیز یہاں سے سسٹم سے سیکھتا ہے وہ وہاں پر بتانے کی کوشش کرے گا. تو اس کو ڈیگریڈ کرنے کی بجائے لرن کرنے کی کوشش کریں. ہم بھی بہت کچھ سیکھتے ہیں آپس میں، جو ہے وہ جوائنٹ ہینڈ کر کے ہم اپنے آپ کو اس جو دنیا ہے اس میں ان ملکوں میں پوزیشن میں لے کے آ سکتے ہیں جن لوگوں نے سوچ سے اور سمجھ سے اپنی زندگیوں کو آگے بڑھایا اور معاشروں کو ترقی دی. آج کے ویڈیو میں یہیں پہ ختم کرتی ہوں. اس کو شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور اپنا جو کمنٹ میں اپنے فیڈ بیک دیں، تاکہ جن باتوں کا مجھے نہیں پتا یا کچھ میں نے غلط باتیں کی ہیں مجھے بھی پتہ چل جائے، جو صحیح باتیں کی ہیں اس کا بھی مجھے پتہ چل جائے. آپ کا بہت شکریہ ویڈیو واچ کرنے کے لیے. اگلی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ آئیں گے. تب تک اپنا بہت خیال رکھیں. خدا حافظ.